اسماعیل پر بھاری آزمائش۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو کچھ روز پانی اور کھجوریں کھلاتی رہیں۔ ختم ہونے والی چیز ختم ہی ہو جایا کرتی ہے۔ آخرکار پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام کی چھاتی سے دودھ بھی جاتا رہا۔ چھوٹے بچوں کو تو بار بار دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ننھا بچہ تشنگی کی شدت سے بار بار روتا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور کروٹیں بدلتا دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ادھر بچے کا پھول جیسا چہرہ کملانے لگا، ادھر اسماعیل کی حالت درگوں ہوتی جا رہی ہے۔ ہائے خدایا، کیسا منظر ہے! ماں بیٹے پر عجیب آزمائش، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں منفرد آزمائش تھی۔ بے ساختگی کے عالم میں حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئیں۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی دور دور تک دکھائی نہ دیا۔ واپس پلٹیں، اسماعیل کے چہرے کو چوما اور پھر دوسری پہاڑی یعنی مروہ کے اوپر گئیں۔ پانی دکھائی نہ دیا۔ غور فرمائیے، کیسی حالت ہو گئی! اسی تجسس میں 7 مرتبہ صفا مروہ کا چکر لگایا۔ آخری مرتبہ مروہ کے اوپر کھڑی تھیں کہ دفتر آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو اسماعیل کی ہڈیوں کے نیچے چمکتا ہوا پانی نظر آیا۔ دوڑ کر لخت جگر کے پاس گئیں، اسماعیل کو اٹھا کر دوسری جگہ لٹایا اور فوراً پانی کے گرد چھوٹی سی منڈ پر بتا دی۔ بچے کو پلایا اور خود سی رو کر پانی پیا۔ خدا کا شکر بجا لائی۔ نہ صرف اس آزمائش میں سرخرو ہوئیں بلکہ 2 انعامات سے نوازی گئیں۔ ایک تو جہاں محترمہ حاجرہ علیہ السلام کی بے قراری میں قدم لگے اور چکر کاٹے رب کریم نے ان 2 پہاڑوں کو شاعر اللہ کہہ کر قیامت تک کے لیے اعجاز کرام پر سعی کو لازم قرار دیا۔ مقصد یہ تھا، چاہے تم خوشی میں ہو یا غم میں، تمہیں بھی اسی طرح چکر کاٹنے ہوں گے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ پاک کے نشان ہیں، لہٰذا جو بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا علم ہے اور وہ تو قدر کرنے والا ہے۔ دوسرا تحفہ زمزم کی صورت میں ایسا پانی حاصل ہوا جس میں غذائیت کے تمام لوازمات موجود ہیں اور اس میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ نامعلوم کتنے مریض صحت یاب ہوئے اور کتنے مسافروں کو بھوک کی سختیوں سے اس پانی نے نجات بخشی۔ اللہ، یہ ایسے 2 انعامات جن سے آج تک کسی نیک کا بے نیاز ہونا تو درکنار کسی فاسق فاجر کو اس کی ہمت نہیں ہے۔ مومن تو صحیح اور زمزم کے لیے تڑپ رہے ہیں اور قیامت تک صحیح بین الصفا والمروہ اور زمزم کی خاطر مومن تڑپتے رہیں گے۔ اور یہ ایسی 2 یادگاریں ہیں جن کا مقابلہ کروڑوں اور اربوں کی لاگت سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و عظمت اور صدقہ جاریہ کے نشان ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لے آئے۔ حضرت حاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک بڑے درخت کے تلے بٹھا دیا جو اس مقام پر تھا جہاں آب زمزم ہے۔ مسجد کی بلند جانب میں اس وقت مکہ میں آدمی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو چل دیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو وہاں چھوڑ گئے اور ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشیزہ پانی کا دے گئے۔ خود ملک شام کو چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو حاجرہ ان کے پیچھے ہوئیں اور کہنے لگیں، حضرت آپ کہاں چلے؟ ہم کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر جہاں آدمی کا پتہ تک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز ملتی ہے۔ کئی بار پکار کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آخر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، کیا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا، پھر پروردگار ہم کو ہلاک نہیں کرے گا؟ یہ کہہ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام لوٹ آئیں اور حضرت ابراہیم چل دیے، حتیٰ کہ اس پہاڑی پر پہنچی جہاں سے دکھائی نہیں پڑتے تھے۔ اسی پہاڑی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو ادھر کا رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی ان کلمات کے ساتھ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایسے میدان میں چھوڑ دی ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، کیونکہ کعبہ حضرت آدم کے
وقت سے تھا لیکن گر کر مٹ گیا تھا۔ ادھر جب حضرت ہاجرہ کا یہ حال ہوا، حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہوئیں، بچے کو بھی پیاس لگی۔ بچے کو دیکھا وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اور اب اس نیت سے سرک گئیں کہ بچہ کا یہ حال نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ دیکھا تو صفا پہاڑ قریب اس پر چڑھی، شاید کوئی آدمی نظر آئے لیکن کوئی نہیں دکھائی دیا۔ وہاں سے اتری اور اپنا کرتا سمیٹ کر نالے کے نشیب میں اس طرح دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ دوڑتا ہے۔ نالے کے پار جا کر مروہ پہاڑ پر دوسری جانب چڑھی، وہاں بھی دیکھا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ 7 چکر انہوں نے اس طرح لگائے۔ تاریخ صحیح صفا و مروہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہی سے لوگوں نے صفا و مروہ کی صحیح شروع کی، جب چکر میں مروہ پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ چپ رہ کر پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ پھر دیکھا تو جہاں آب زمزم ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے۔ انہوں نے اپنی ایڑی پر مار کر زمین کھود ڈالی، پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہاتھ سے اس کے گرد منڈیر بنانے لگیں اور پانی چلو سے لے کر اپنے مشک میں بھرتی جاتی تھیں۔ جو پانی لیتی جاتی تھیں وہ چشمہ اور جوش مرتا جاتا تھا۔ ابن عباس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ رہتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو پلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی۔ فرمایا، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، تم جان کا ڈر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچے اور اس کا باپ دونوں مل کر اس گھر کو بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر والوں کو تباہ نہیں کرے گا۔ اس وقت کعبے کا یہ حال تھا، ٹیلے ٹبی کی طرح زمین پر سے اونچا تھا، دائیں اور بائیں طرف سے برسات کا پانی نکل جاتا تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے ایک مدت اسی طرح گزاری۔ چند روز کے بعد جرم قبیلے کے کچھ لوگ یا کچھ گھر والے جو قضاء کے راستے مکہ کی بلند جانب سے جا رہے تھے، ادھر سے گزرے۔ وہ مکہ کے نشیب میں اترے، انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو وہاں گھوم رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، پرندہ جو گھوم رہا ہے ضرور پانی پر گھوم رہا ہے، تم اس میدان سے واقف ہیں جہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ انہوں نے 1-2 آدمی خبر لینے کے لیے بھیجے، وہ آئے، دیکھا کہ پانی موجود ہے، پھر اپنے لوگوں کے پاس لوٹ گئے، ان کو پانی کی خبر دی، وہ بھی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل کی والدہ وہیں بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، ہم یہاں اترنے کی اجازت دیتی ہیں۔ انہوں نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا، پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ ان لوگوں نے قبول کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے ایسے وقت میں اجازت مانگی جب خود اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہ چاہتی تھی یہاں بستی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ جب وہ دوڑنے بھاگنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، یقیناً میں نے خواب دیکھا ہے، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے عرض کیا، ابا جان، آپ کر گزرے، جو آپ کا حکم ملا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو خواب کا بیٹے سے ذکر کر کے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے پوچھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر بیٹے نے خوشی سے اپنے آپ کو تعمیر حکم کے لیے پیش کیا تو وہ ابھی ثواب کا مستحق ہو جائے گا، ورنہ حکم خداوندی کی تعمیر تو برحل کی جائے گی۔ دوسرا، شاید وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ جس صالح بیٹے کی میں نے آرزو کی تھی کیا واقعتاً وہ صالح بیٹا ہے۔ تیسری وجہ ظاہر ہے کہ خواب کا تعلق بیٹے سے بھی ہے، لہٰذا بیٹے سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ باپ بیٹے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا باپ سے۔ اسماعیل نے عرض کیا، ابا جان، میں جو کچھ آپ کو حکم دیے جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم کا جواب، ادب فرزندگی کی معراج ہے۔ اسی واقعے کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامات تھیں، سکھائے کس نے اسماعیل کو ادب فرزندی۔ باپ اور بیٹے بڑے پر اعتماد طریقے سے میدان مدنی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی صنع میں ابلیس لعین راستے میں کھڑا بڑے اضطراب کے ساتھ اظہار وفا کے پے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان کا اضطراب۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا عظیم الشان اور عدیم المثال مظاہرہ شیطان مردود
کس طرح دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ شیطان بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگے، اے ام اسماعیل، آپ کا بیٹا کدھر گیا ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ گیا ہے۔ شیطان نے کہا، اے حاجرہ، تجھے خبر نہیں، اسے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور خاص کر اتنے خوبصورت اور نیک سیرت بیٹے کو؟ اب شیطان نے سوچا شاید میرا داؤ چل جائے گا۔ کہنے لگا، اے ام اسماعیل، آج ابراہیم اسے ذبح کر دے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا کرنے کا خدا نے حکم دے رکھا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، اگر اللہ پاک نے ایسے ہی حکم دیا ہے تو چلے جاؤ، میں اپنے اللہ پر اسی طرح راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ سے مایوس ہو کر شیطان جمرہ عقبہ، آج کل جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، کے پاس کھڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر مارے۔ پھر دوسری جگہ جمرہ وسطی کے پاس آ کر تیسری دفعہ جمرہ اولا کے پاس شیطان نے آخری کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ 7 کنکریاں ماری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں مارنے کو بھی حجاج کے لیے شعائر قرار دے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور بے مثال قربانیاں۔ دیکھتے جائیے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کتنی صابر و شاکر ہیں۔ دنیا میں ایسی مائیں بہت کم پیدا ہوئی ہیں۔ حاجرہ، تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تو نے ایسا جواب دیا جو ابراہیم علیہ السلام کی رفیقہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے شایان شان تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور جا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیارہ زمین میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ میرے رب، میں انہیں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے، اور کھانے کے لیے ان کو پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر ادا کریں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ام اسماعیل پر بھاری آزمائش۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو کچھ روز پانی اور کھجوریں کھلاتی رہیں۔ ختم ہونے والی چیز ختم ہو ہی جایا کرتی ہے۔ آخرکار پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ام اسماعیل کی چھاتی سے دودھ بھی جاتا رہا۔ چھوٹے بچے کو تو بار بار دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ننھا بچہ تشنگی کی شدت سے بار بار روتا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور کروٹیں بدلتا اور دیکھا نہیں جا رہا۔ ادھر بچے کا پھول جیسا چہرہ کملانے لگا، ادھر ام اسماعیل کی حالت دگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ اے خدایا، کیسا منظر ہے! ماں بیٹے پر عجیب آزمائش، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں منفرد آزمائش تھی۔ بے ساختگی کے عالم میں حضرت حاجرہ صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئیں، چاروں طرف نظر دوڑائی کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی دور دور تک دکھائی نہ دیا۔ واپس پلٹیں، اسماعیل کے چہرے کو چوما اور پھر دوسری پہاڑی یعنی مروہ کے اوپر گئیں، پانی دکھائی نہ دیا۔ غور فرمائیے کیسی حالت ہوگی! اسی تجسس میں 7 مرتبہ صفا مروہ کا چکر لگایا، آخری مرتبہ مروہ کے اوپر کھڑی تھیں کہ دفعتاً آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے پانی، چمکتا ہوا پانی نظر آیا۔ دوڑ کر لخت جگر کے پاس گئیں، اسماعیل کو اٹھا کر دوسری جگہ لٹایا اور فوراً پانی کے گرد چھوٹی سی مندیر بنا دی، بچے کو پلایا، خود سیر ہو کر پانی پیا، خدا کا شکر بجا لائی۔ نہ صرف اس آزمائش میں سرخرو ہوئیں بلکہ 2 انعامات سے نوازی گئیں۔ ایک تو جہاں محترمہ حاجرہ علیہ السلام کی بے قراری میں قدم لگے اور چکر کاٹے، رب کریم نے ان 2 پہاڑیوں کو شاعر اللہ کہہ کر قیامت تک کے لیے حجاج کرام پر صحیح کو لازم قرار دیا۔ مقصد یہ تھا، چاہے تم خوشی میں ہو یا غم میں، تمہیں بھی اس طرح چکر کاٹنے ہوں گے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ پاک کے نشان ہیں، لہٰذا جو بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا علم ہے، وہ تو قدر کرنے والا ہے۔ دوسرا تحفہ زمزم کی صورت میں ایسا پانی حاصل ہوا جس میں غذائیت کے تمام لوازمات موجود ہیں، اور اس میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ نامعلوم کتنے مریض صحت یاب ہوئے اور کتنے مسافروں کو بھوک کی سختیوں سے اس پانی سے نجات بخشی۔ اللہ اللہ! کیسے 2 انعامات جن سے آج تک کسی نیک کا بے نیاز ہونا تو درکنار کسی فاسق فاجر کو بھی اس کی ہمت نہیں ہے۔ مومن تو صحیح اور زمزم کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور قیامت تک صحیح بین صفا مروہ اور زمزم کی خاطر مومن تڑپتے
رہیں گے۔ یہ ایسی یادگاریں ہیں جن کا مقابلہ کروڑوں اور اربوں کی لاگت سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و عظمت اور صدقہ جاریہ کے نشان ہے۔ نبی کائنات نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اس کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لے آئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا جو اس مقام پر تھا جہاں اب زمزم ہے، جس مسجد کے بلند جانب۔ اس وقت مکہ میں آدمی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو چل دیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو وہاں چھوڑ گئے اور ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے گئے۔ خود ملک شام کو چل دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو ہاجرہ ان کے پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، حضرت آپ کہاں چلے؟ ہم کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر جہاں آدمی کا پتہ نہیں اور نہ ہی کوئی چیز ملتی ہے۔ کئی بار پکار کر حضرت ہاجرہ نے یہ کہا مگر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، کیا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ پھر پروردگار ہم کو ہلاک نہیں کرے گا؟ یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام لوٹ آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے حتیٰ کہ اس پہاڑی پر پہنچے جہاں سے دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ اسی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو ادھر کا رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی ان کلمات کے ساتھ، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایسے میدان میں چھوڑ دی ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، کیونکہ کعبہ حضرت آدم کے وقت سے تھا لیکن گھر مٹ گیا۔ ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور مشک میں سے پانی پیتی رہی۔ جب پانی ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہوئی اور بچے کو بھی پیاس لگی۔ بچے کو دیکھا وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے۔ وہ اس نیت سے سرک گئیں کہ بچے کا یہ حال نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ دیکھا تو صفا پہاڑ قریب ہے، اس پر چڑھی، شاید کوئی آدمی نظر آئے لیکن کوئی نہیں دکھائی دیا۔ وہاں سے اتری اور اپنا کرتا سمیٹ کر نالے کے نشیب میں اس طرح دوڑی جیسے کہ مصیبت زدہ دوڑتا ہے۔ نالے کے پار جا کر مروہ پہاڑ پر دوسری جانب چڑھی، وہاں بھی دیکھا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ 7 چکر انہوں نے اسی طرح کاٹے۔ تاریخ صحیح صفا و مروہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب ہی سے لوگوں نے صفا و مروہ کی صحیح شروع کی، جب چکر میں مروہ پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ چپ رہ کر پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی کہ کیا تم کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ پھر دیکھا تو جہاں آب زمزم ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے۔ انہوں نے اپنی ایڑی پر مار کر زمین کھود ڈالی، پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہاتھ سے اس کے گرد منڈیر بنانے لگیں اور پانی چلو سے لے کر اپنی مشک میں بھرتی جاتی تھیں۔ جو پانی لیتی جاتی تھیں وہ چشمہ اور جوش مرتا جاتا تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کے اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ رہتا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی۔ فرمایا، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، تم جان کا ڈر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں مل کر اس گھر کو بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر والوں کو تباہ نہیں کرے گا۔ اس وقت کعبے کا یہ حال تھا، پتیلے کی طرح زمین سے اونچا تھا، دائیں اور بائیں طرف سے برسات کا پانی نکل جاتا تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے ایک مدت اسی طرح گزاری۔ چند روز کے بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ یا کچھ گھر والے جو قدا کے راستے مکہ کی جانب سے آ رہے تھے ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو وہاں گھوم رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، پرندہ جو گھوم رہا ہے ضرور پانی موجود رہا ہے، ہم تو اس میدان سے واقف ہیں جہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ انہوں نے 1-2 آدمی خبر لینے کے لیے بھیجے، وہ آئے، دیکھا پانی موجود ہے، پھر اپنے لوگوں کے پاس لوٹ گئے، ان کو پانی کی خبر دی، وہ بھی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہیں بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، ہم یہاں اترنے کی اجازت دیتی ہیں۔ انہوں نے رہنے کی اجازت دے دی اور کہا، پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ ان لوگوں نے قبول کیا۔ ابن عباس نے کہا، آپ نے فرمایا، لوگوں نے ایسے وقت میں اجازت مانگی جب خود اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہ چاہتی تھی یہ یہاں بستی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ جب وہ دوڑنے بھاگنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، یقیناً میں نے خواب دیکھا، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟
اسماعیل نے عرض کیا ابا جان آپ کر گزرے، جو آپ کا حکم ملا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو خواب کا بیٹے سے ذکر کر کے پوچھا بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے پوچھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر بیٹے نے خوشی سے اپنے آپ کو تعمیر حکم کے لیے پیش کیا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو جائے گا، ورنہ حکم خداوندی کی تعمیر تو برحال کی جائے گی۔ دوسرا شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہ جس صالحہ بیٹے کی میں نے آرزو کی تھی کیا وقتاً وہ صالحہ بیٹا ہے۔ تیسری وجہ ظاہر ہے کہ خواب کا تعلق بیٹے سے بھی ہے، لہذا بیٹے سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ باپ بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا باپ سے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان میں کچھ آپ کو حکم دیے جا رہا ہوں، اس کو کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم کا جواب آدم فرزندی کی معراج ہے۔ اسی واقعے کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتبے کی میں کرامات تھیں، سکھائے کس نے اسماعیل کو ادب فرزندی۔ باپ اور بیٹا بڑے پراعتماد طریقے سے میدان منی کی طرف جا رہے تھے۔ اسی سنہ میں ابلیس لین راستے میں کھڑا بڑے اضطراب کے ساتھ اصرار و وفا کے پیکر کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا تھا۔ شیطان کا اضطراب۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات و اطاعت کا عظیم الشان اور عظیم مثال مظاہرہ شیطان مردود کس طرح دیکھ سکتا تھا، چنانچہ شیطان بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ام اسماعیل آپ کا بیٹا کدھر گیا ہے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ اپنے والد کے ساتھ گیا ہے۔ شیطان نے کہا حاجرہ تجھے خبر نہیں اسے اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور خاص کر اتنے خوبصورت اور نیک سیرت بیٹے کو؟ اب شیطان نے سوچا شاید میرا داؤ چل جائے گا، کہنے لگا اے ام اسماعیل آج ابراہیم سے اسے ضرور ذبح کر دے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا کرنے کا حکم خدا نے دے رکھا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ پاک نے ایسے ہی حکم دیا ہے تو جاؤ، میں اپنے اللہ پر اسی طرح راضی ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے مایوس ہو کر شیطان جمرہ عقبہ آج کل جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے کے پاس کھڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو بچلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر مارے۔ پھر دوسری جگہ جمع وسطی کے پاس آ کر تیسری دفعہ جمع اولیٰ کے پاس شیطان نے آخری کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ 7 کنکریاں ماری۔ نبی پاک نے کنکریاں مارنے کو بھی حجاج کے لیے شاعر قرار دے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور بے مثال قربانی۔ آج سے ہزاروں سال بیشتر دنیا کے ایک گوشے میں عجیب و غریب واقعہ رونما ہو رہا ہے کہ وادی غیر زیر زرع پر 2 مخلص ترین وجود جمع ہیں باپ کی زبان پر میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک ہی ذات کبریاء کا ہو گیا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ بیٹا آنکھیں موند کر گردن اور چہرہ زمین کے ساتھ لگائے ہوئے بس یہی کہے جا رہا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی کبھی آئندہ کرے گی۔ حکم الہی کی تعمیر میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے جگر گوشے کی پیشانی کے بل کنکلیلی زمین پر لٹا گیا تاکہ پیارے اور معصوم رخ زیبا کو دیکھ کر بدری جذبہ استقامت کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ جب باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا جس بیٹے کے لیے مدت مدید دعائیں مانگی تھیں، جس کی قبر گیری کے لیے میلوں سفر کیا تھا، جس کو حاجرہ علیہ السلام نے پیار کی لوریاں دی تھیں، اور جس چہرے کو چوم کر آپ دل کی تنہائی میں تسلی دیا کرتی تھیں، آج وہی چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا الٹا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہی راستہ ہے جس سے آدمی اصل نیکی تک پہنچتا ہے۔ فرمایا تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کر ڈالو جس کو تم بہت عزیز سمجھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ایک دمبے کی قربانی قبول کی، کیونکہ مقصد امتحان نہ تھا کہ جان۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے خون سے اور گوشت سے غرض نہیں، بلکہ اسے تو تم سے تقویٰ مطلوب ہے۔ فرمایا ہم نے آواز دی اے ابراہیم
تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر اسماعیل کو چھڑا لیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ بعض لوگوں نے عقل پرستی بلکہ اسرائیلی روایات پرستی کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے لکھا کہ چھری کا پھل چھری کے دستے میں مڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، اسماعیل کی گردن تانبے کی بن گئی اور کچھ تو عقل کے آگے لگ کر بھاگنے لگے اور کہا کہ لٹانے کا معنی ہے دونوں خدا کے سامنے جھک گئے۔ حالانکہ قرآن حکیم کے الفاظ کہہ کر آگے اس کیفیت کو اہل نظر پر چھوڑ دیا ہے۔ قربانی کا صلہ اور اس شخص سے بہتر کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ پھر فرمایا اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس کے رب نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ قربانی کی وجہ تسمیہ۔ قربانی کا لفظ قربان بروزن سلطان سے نکلا ہے۔ عربی محاورات میں قربان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، جیسے کہ امام ابوبکر حساس نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے۔ قربان ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد اللہ کی قربت اور رضا حاصل کرنا ہو، لیکن عرف عام میں 10 ذو الحجہ کو بکرے، دمبے، گائے وغیرہ ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کی ابتدا۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اسی وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے قربانی کرنا شروع ہے، جیسے کہ خود اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر واقعہ قربانی بیان فرمایا اور آپ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا دوسرے بھائی کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر مسئلہ حج بیان فرماتے ہوئے قربانی کا یوں تذکرہ کیا کہ تمام امتوں کے لیے قربانی تھی۔ فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ تمہارا لا الہ الا اللہ وحدہ تمہارا لا الہ الا اللہ ہے، بس خدا اس کے تابعدار ہو جاؤ۔ خوشخبری دیجیے عاجز کرنے والوں کو۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میری زبان، میری نماز اور میری قربانی اور جینا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت کیا، آپ نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، آپ کا دشمن ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے شعائر۔ قربانی کے اونٹ اللہ تعالیٰ کے لیے شعائر نشانات میں سے ہیں، ان میں سے تمہارے لیے بہتری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ قربانی تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کا استفسار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سنت سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ حقیقت قربانی۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ اس کو تمہارا اخلاص و مقصود ہے۔ جذبہ قربانی عام کیجیے، یہی وہ جذبہ ہے جس کو ساری زندگی پر لاگو کرنے کی تلقین فرمائی۔ اے نبی فرما دیجیے اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، بھائی، بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ محلات و مکانات تم کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو تمہیں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جذبہ قربانی کے اثرات۔ صحابہ کرام فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں مسابقت کیا کرتے تھے، جیسا کہ تاریخ اسلام میں حضرت عمر فاروق
اور جناب صدیق کا واقعہ خیرات میں مسابقت کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کیفیت ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ میرے پاس اس وقت کافی سرمایہ تھا۔ میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ جناب ابوبکر ہر دفعہ نیکی میں مجھ سے بڑھ جایا کرتے ہیں، آج میں ان کو کسی صورت اپنے سے بڑھنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ میں گھر پلٹا اور تمام سرمایہ کا نصف لے کر اللہ کے نبی کی خدمت گرامی میں پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کتنا مال چھوڑ آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حبیب خدا، سارے مال میں سے آدھا مال متاع آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اس کے بعد جناب ابوبکر آئے اور آپ نے دریافت کیا کہ ابوبکر، آپ کتنے کا مال لائے ہیں؟ یاد رہے کہ ابوبکر صدیق کو حضرت عمر کے جذبات کا کچھ علم نہیں تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے بغیر پیغمبر، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی دنیا کا سارا مال تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب فاروق کہتے ہیں، میں نے حتمی طور پر تسلیم کر لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نیکیوں میں ابوبکر سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسار کا عجیب واقعہ۔ غور فرمائیے، جس ملت کے بزرگوں کے احسار و قربانی کے یہ حال ہو، وہاں عام کارکنوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ انہی جذبات کا اثر تھا کہ صدقہ و خیرات کا اعلان سنتے ہی ایک صحابی گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک یہودی کے پاس جاتا ہے، ساری رات کنواں چلا چلا کر پانی یہودیوں کے پودوں کو دیتا ہے۔ صبح کو تقریباً 4 کلو کھجوریں ملی، آدھی گھر میں بچوں کی بھوک بچانے کے لیے رکھ دیں اور آدھی نبی رحمت کی خدمت میں پیش فرما دیں، اور ساتھ ہی پورا ماجرا ذکر کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں احسار و قربانی۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ یرموک میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور ساتھ ہی میں نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا، شاید کسی بھائی یا کسی غازی کو پانی کی ضرورت ہو۔ یوں ہی میں نے دیکھا میرا چچا زاد بھائی خون میں لت پت پڑا ہے۔ میں نے پانی پلانا چاہا، اچانک ایک اور زخمی مجاہد کی آواز آئی، پانی! میرے چچا زاد بھائی نے مجھے اشارہ کیا کہ پہلے پانی اس کو پلایا جائے۔ جب میں اس زخمی مجاہد کے پاس پہنچا تو دفعتاً تیسری طرف سے پانی کی آواز سنائی دی۔ اس مجاہد نے بھی پہلے کی طرح تیسرے کی طرف بھیج دیا۔ جب میں تیسرے غازی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ میں پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو اس نے بھی اپنی جان خدا کے حوالے کر دی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہی تو جذبہ قربانی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جان کو بخل سے بچانے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ نیت قربانی۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کبریاء کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میرا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور موت رحمت للعالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے مجھے اطاعت کا حکم دے رکھا ہے اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہے ہیں، اے اللہ، یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ آخر میں بسم اللہ، اللہ واللہ اکبر یاد رہے۔ میری پوری بسم اللہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے اتنے ہی الفاظ کہنے چاہیے۔ قربانی کے متفرق مسائل۔ میت کی طرف سے قربانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں آپ کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، اس لیے میں ہمیشہ آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہا۔ قربانی کرنے والے حجامت نہ کروائیں۔ ام مسلمہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قربانی کا عشرہ شروع ہو تو تم اس میں سے جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جو بھی اس عشرے میں بال نہیں کٹوائے گا اس کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے نیت پر ثواب مل جائے، بظاہر ایسی کوئی دلیل نہیں کہ قربانی نہ کرنے والا بھی بال نہ کٹوائے۔ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، رسول اکرم نے ایک منڈیا خریدنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے لیے کالا سیدھا منڈا لایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ، پتھر پر تیز کر کے چھری لاؤ۔ میں نے چھری پیش کی، نبی اکرم نے منڈے کو زمین پر لٹایا اور یہ الفاظ ادا فرما کر ذبح کر دیا۔
یا اللہ محمد اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ محدث نے اخذ کیا کہ قربانی سارے گھر کی طرف سے کافی ہے اور مدفون لوگوں کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کا جانور بے داغ ہونا چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیسا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے لنگڑا، کانا، بیمار، بالکل کمزور، لاغر جانور ذبح نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی ایسا جانور جس کا ظاہر عجیب نظر آ رہا ہے اس کو بالکل قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ وقت قربانی اہل خانہ کا موجود ہونا۔ خادم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کہتے ہیں، میں نے خود دیکھا نبی اکرم اپنے ہاتھ سے ایک مینڈے کو ذبح فرما رہے ہیں جبکہ آپ کا پاؤں مبارک جانور کے پہلو کے اوپر تھا۔ آپ چھری پھیرے جا رہے تھے اور آپ کے اہل خانہ بھی پاس موجود تھے۔ عورت کا بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے بیٹیوں سے کہا کرتے تھے، قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ قربانی کے ایام میں سب سے افضل عمل۔ قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ اور پیارا عمل اللہ کے نزدیک خون بہانا قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھڑوں سمیت آئے گا، یعنی ترازو میں وزن ہوگا۔ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے، اس لیے چاہیے کہ قربانی خوشی سے کی جائے۔ قربانی کو موٹا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الاضحیٰ میں موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانیوں کو خوب موٹا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کو خوب خوراک کھلانا، نہلانا تاکہ خوبصورت اور موٹا ہو جائے۔ پہلے نماز پھر قربانی۔ حضرت جنب بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عید کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانیاں کر لی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اور قربانی کرے، اور جس نے ابھی تک نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ نماز سے پہلے قربانی قبول نہیں۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ تو عام گوشت ہوا، قربانی نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی وجہ سے اجتماعی نماز عید سے رہ جائے تو اس کو نماز پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی سنت ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاضحیٰ یعنی بخاری میں یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں۔ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، قربانی تو مشہور معروف سنت ہے، گائے اور اونٹ میں حصہ داری۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ہم نبی اکرم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ دوران سفر قربانی کے دن آ گئے اور ہم نے قربانیاں کیں تو ہم گائے میں 7 حصہ دار بنے اور اونٹ میں 10 آدمی۔ تکبیرات۔ نبی اکرم نے 9 ذی الحجہ سے 13ویں تاریخ تک تکبیرات کہنے کا حکم دیا ہے۔ آج آدمی ہر وقت بھی پڑھ سکتا ہے، تاہم ہر نماز کے بعد تکبیرات ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی خبر گیری کے لیے آیا کرتے تھے۔ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو بچے کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھا، تمہاری گزراں کیسی ہوتی ہے؟ معاش کا کیا حال ہے؟ بہت بڑی تنگی کی گزراں ہیں، ان سے خوب شکایت کی۔ ابراہیم نے کہا، جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور یہ کہنا، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ ابراہیم یہ کہہ کر دروازے سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو اپنے باپ کی خوشبو پائی۔ بیوی سے پوچھا، کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک بوڑھا ایسی شکل کا آیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کے بارے میں پوچھا؟ میں نے کہا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھا، تمہاری گزراں کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے کہا، بڑی تکلیف اور تنگی سے۔ اسماعیل نے کہا، اور پھر کچھ نہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس نے کہا، ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل ڈالو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ کو چھوڑ دوں، اب تو اپنے گھر والوں میں چلی جا۔ اسماعیل نے اس کو طلاق دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے جرم کی ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر اللہ کو جتنے دنوں کے لیے منظور تھا ابراہیم علیہ السلام ملک میں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد پھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ ملے تو بہو کے پاس آئے اور پوچھا، اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، روٹی کمانے کے لیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ زندگی کیوں کر گزرتی ہے؟ اچھی تو رہتی ہو؟
اس نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم خیر و خوبی کے ساتھ گزرا کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا گوشت۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں مکہ میں اناج کا نام نہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ خاصیت اللہ نے مکہ ہی میں رکھی ہے، اگر دوسرے ملک والے صرف گوشت اور پانی پر گزارا کریں تو بیمار ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چوکھٹ کی عبادت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا جب تمہارا خاوند آئے تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور یہ کہنا یہ چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو باپ کی بھنک پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک خوبصورت بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ ابراہیم کی بہت تعریف کی۔ آپ پوچھتے تھے کہ میں نے کہہ دیا باہر گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی۔ اسماعیل نے پوچھا اور بھی کچھ فرمایا تو اس نے کہا ہاں آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کی حفاظت سے رکھنا۔ تب اسماعیل نے کہا وہ میرے والد تھے، انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو اپنی زوجیت میں رہنے دوں۔ تاریخ کعبۃ اللہ۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو اس جگہ کی نشاندہی کی، پھر طوفان نوح اور ہزاروں سال کے حوادث نے اس کی بے نشان کر دیا تھا۔ دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، البتہ کچھ آثار باقی تھے جیسا کہ آپ چند سطور کے بعد صحیح بخاری کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہی وہ مقام بنیاد ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اب لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دیجئے، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقامات سے پیدل اور شیر بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر حضرت خلیل علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑتے وقت کہا، اے میرے رب، میں نے ایک بے آب و گیارہ وادی میں اپنے اولاد کو تیرے محترم گھر پاس لا بسایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدائی کتاب میں ذکر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین حنیف کے لیے اردن، شام اور حجاز مقدس کو پیغام حق کا مرکز قرار دیا تھا اور گاہے بگاہے ان مراکز کا دورہ کرتے اور ہدایت و ارشادات فرماتے رہتے تھے۔ اس طرح آپ حسب معمول بحکم خداوندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی اثناء میں تعمیر کعبہ کا حکم ہوا جیسا کہ نبی رحمت کی زبان اطہر سے بخاری میں تفصیل موجود ہے۔ فرمایا کہ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک فلسطین میں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اسماعیل زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو اٹھ کر استقبال کی، چنانچہ دونوں اس طرح ملے جس طرح باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ملتا ہے۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس اونچی جگہ پر بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ اسماعیل نے عرض کی کہ میں حاضر خدمت ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے بنیادیں اٹھائیں۔ اسماعیل پتھر لاتے جا رہے تھے اور حضرت ابراہیم تعمیر فرما رہے تھے، اور جب دیواریں اونچی ہو گئیں جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم نے اس پتھر پر چڑھ کر کعبہ کی تکمیل و تعمیر فرمائی اور اسماعیل معاونت کرتے رہے۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید نے یوں ذکر فرمایا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ مقام ابراہیم، یہ وہی پتھر ہے جس کا تذکرہ ابھی آپ نے نبی مکرم کی زبان بابرکت سے سنا۔ ایک دفعہ دوران حج حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، کیا یہ وہی پتھر ہے جس کو قرآن مجید نے مقام ابراہیم کہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، ہاں یہی مقام ابراہیم ہے۔ تب حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، کاش ہم اس کو قبلہ قرار دے لیں۔ چنانچہ لمحے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے لوگو، مقام ابراہیم کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ فضائل مکہ مکرمہ۔
یہ وادی قدس جلالت و عظمت و رفعت و بلندی و علومیت کے لحاظ سے بڑی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہ دنیا و جہان کی تمام بستیوں، قصبوں اور شہروں میں نرالی حیثیت کی حامل ہے۔ یہ ایسی نگری ہے جس میں داخل ہونے والے کو قرار اور سکون میسر ہوتا ہے۔ اس کی ہواؤں اور فضاؤں میں خالق کائنات نے طمانینت قلب کے لیے وہ سامان پیدا فرمایا ہے جو دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اس کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ یقیناً لوگوں کے لیے پہلی عبادت گاہ مکہ مکرمہ میں بنائی گئی، اس میں بڑی برکت دی گئی ہے اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہی شہر مقدس ہے جس کی رب ذوالجلال نے قسمیں کھائی ہیں، قسم انجیر اور زیتون اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر مکہ کی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس شہر محترم کی عزت و حرمت اور تکریم و تعظیم بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت تک کے لیے میں اس شہر کی سرزمین اور گلی کوچوں کو جائے امن قرار دیتا ہوں، اور کسی کو حق نہ ہوگا کہ وہ اس کے احترام و کرام میں خلل اندازی کرے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ضرور ہے۔ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے تو چل نکلو۔ اور فتح مکہ کے دن ہی آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا، اس شہر مکہ کو خدا نے اسی دن سے محترم بنایا ہے جس دن جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس ادب و احترام قیامت تک کے لیے واجب ہے۔ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو یہاں قتال کی اجازت نہیں دی اور مجھے بھی صرف تھوڑے وقت کے لیے اجازت ملی تھی۔ اب وہ وقت گزر جانے کے بعد قیامت تک کے لیے یہاں جنگ و جدل یا کوئی ایسی حرکت جس سے حرم کی بے حرمتی ہوئی ہو جائز نہیں۔ اس مخصوص علاقے کے خاردار درخت بھی نہ کاٹے جائیں، یہاں کے شکار کیے جانے والے جانور کو بھی پریشان نہ کیا جائے، کوئی گری چیز کو نہ اٹھانے سوائے نہ اٹھائے اس کے جو اس کے مالک کو جانتا ہو، یا ذمہ دار کے حوالے کرنے کے لیے یہاں کی گھاس بھی نہ اکھاڑی جائے۔ اس پر حضرت عباس بولے کہ اب اصغر گھاس کی اجازت دیں کیونکہ یہاں کی صنعت اور گھروں میں کام آتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاس کو ممنوع قرار دیا، یہاں ہتھیار اٹھانا ممنوع ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرماتے تھے، کسی مسلم کے لیے جائز نہیں وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، ساری دنیا میں محبوب بستی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، تو کس قدر پاکیزہ اور دل پسند شہر ہے اور تو مجھے کتنا عزیز ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی بستی میں رہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کعبۃ اللہ کی عظمت و فضیلت۔ اس جہان رنگ بو میں بے شمار عمارات و محلات خوبصورت سے خوبصورت ترین موجود ہیں، جس کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگائے اور خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھو تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ یا عمارت نہیں جس کے دیدار کو اہل جہاں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے اور جس کے لیے اتنی دنیا کے دل تڑپتے ہوں۔ یہ اکرام و اکراموں کا مقام صرف ایک عمارت کو نصیب ہوا ہے جس کو عام پتھروں سے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیت اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا گھر، اور اس کی زیارت کو تمام اہل سرود ہمت پر لازم قرار دیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جس کو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ نبی رحمت سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے حبیب، حج کس پر ضروری ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، حج کس چیز کے ہوتے ہوئے فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سامان، سفر اور سواری۔ جو استطاعت رکھنے کے باوجود زیارت کعبہ حج نہیں کرتا، آپ نے اس کے بارے میں بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ مرکز ملت اسلامیہ۔ اسے قبلہ بنا کر ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا ہے تاکہ اس طرح ان کے احساسات و جذبات کا رخ ایک ہی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، اسی طرح
ان کی جسمانی زاویہ بھی ایک ہی رخ اختیار کرے تاکہ ملت کی مرکزیت قائم رہ سکے۔ یقیناً لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ اس میں اہل جہاں کے لیے برکت اور ذریعہ رہنمائی ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ ممنوع ہوگا۔ کعبۃ اللہ کی برکت: جو اس کے گھر میں داخل ہوگا صرف وہی امن والا ہوگا، بلکہ اس گھر کی بدولت پورا علاقہ امن و سلامتی کا گہوارہ قرار پایا اور ان کے رہائشیوں کے لیے ہر چیز کو بابرکت بنا دیا۔ فرمایا چونکہ قریش مانوس ہوئی ہے، یعنی سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اس گھر کی زیارت سے مومنوں کے قلوب و اذہان منور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یہاں ایک نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تکمیل کعبۃ اللہ کے بعد ذمہ داریاں: کعبے کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ پاک صاف رکھنے کا صرف یہی معنی نہیں کہ اس کو کوڑے کرکٹ سے پاک صاف رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اصل صفائی تو یہ ہے کہ اس کو شرک کی گندگی سے محفوظ رکھا جائے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام میں واضح ارشاد موجود ہے کہ مشرک کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ مشرک روحانی طور پر گندا اور پلید ہوتا ہے۔ اے ایمان کرنے والو، مشرکین ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ مشرکین کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنیں، درہاں حالانکہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کو سارے اعمال ضائع ہوں گے اور جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، خدایا مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ فرمایا، اور جب ابراہیم نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے، یا رب اس کے لیے ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو تمام بتوں کو مسمار کر دیا اور کعبے میں داخل ہو کر ان تصویروں کو مٹایا جو مشرکین نے دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بنا رکھی تھیں۔ تعبیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہائشیوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دینا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو نہ مانگے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے مطیع فرمانبردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مطیع، اور ہمیں حج کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خدایا ان میں سے رسول منتخب فرمایا۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ پروردگار، ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، الہی لوگوں کو ان کا مشتاق بنا دے۔ ارشاد ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیارہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے اللہ، یہ تو میں نے اس لیے بسایا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اور ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں پھل کھانے کو دے، شاید یہ شکر گزار ہو جائیں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ شکر اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ ارشاد ہے، میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی نمازی بنا۔ اللہ میری دعا قبول فرما۔ مالک، قیامت کے روز سب مومنوں کو معاف فرما دینا۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو احتساب کے دن معاف فرما دینا۔ خدا یا دعاؤں کو قبول فرما۔
اے پروردگار، ہم سے سب کو قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اعلان حج۔ جب حضرت خلیل علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے اور رب جلیل کے حضور اپنی مناجات پیش کر لیں تو حکم ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ اور چاروں طرف اعلان کرو کہ اے لوگو، تمہارے رب کا گھر تیار ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ، میں کمزور ہوں، میری آواز ساری دنیا میں کس طرح پہنچے گی؟ حکم ہوا، اے ابراہیم، تیرا کام آواز دینا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو آواز دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی، یہاں تک کہ جن لوگوں کے مقدر میں حج تھا اور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز ان کی ماؤں کے رحم تک پہنچائی۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اعلان عام کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے پائیں جو جہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ فضیلت حج۔ حج چند معین اور مقررہ ایام میں اللہ کے دیوانوں اور پروانوں کی طرح اس کے دربار کی حاضری دینے کا نام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضری کے آداب بتائے ہیں، اور یہ حاضری ہر اس شخص پر واجب ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی کے لیے حج کرنا فرض ہے ہر اس شخص پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمائی کہ حج فرض ہے ہر اس آدمی پر جو زرد راہ اور سواری کا اختیار رکھتا ہو، جس کے ذریعے بیت اللہ پہنچ جائے۔ فضیلت حج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ کون سا عمل افضل والا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد ہوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے عرض کیا، جہاد کے بعد؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حج مبرور، ایسا حج جو اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کیا جائے، یعنی جس میں فسوق و فجور نہ ہو۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے مزید فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا، شہوانی اور فحش امور سے بچا رہا اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو گیا جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا۔ میقات۔ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری اور حج کے کچھ آداب مقرر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیت اللہ میں حاضری دینے والے اپنے روزمرہ کے لباس میں آنے کی بجائے فقیرانہ لباس میں حاضر ہوں، جو کفن سے مشابہت رکھتا ہے، جو کہ موت کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ پھر رب کریم کا کرم کہ اس نے انسانوں کی کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی بجائے میقات یعنی حدود حرم مقرر فرمایا، تاکہ یہاں پہنچ کر ظاہر روزمرہ کا لباس اتار کر دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ لے۔ احرام اور تلبیہ۔ مقام میقات پر پہنچنے کے بعد جب غسل کر کے احرام باندھ لیا تو اب حکم ہوا اپنی حاضری لگوائیں۔ اسی طرح حج کرنے والا فوراً بلند آواز سے پکارتا ہے، اے اللہ، میں حاضر ہوں، الہی میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً حمد اور نعت تیرے لیے ہیں، زمین و آسمان میں تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا اور یہ تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ حاجی اپنی عاجزی و بے چارگی، بے حیثیتی اور درماندگی کا اقرار اور اظہار کرتے ہوئے میقات سے آگے قدم بڑھاتا ہے، یہیں سے وہ تمام پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں جو محرم کے لیے ضروری ہیں۔ کعبہ میں داخلہ۔ مذکورہ اہتمام اور احترام کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے والا کعبہ مکرمہ میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ طواف کعبہ۔ طواف کعبہ حجر اسود کو چوم کر شروع کیا جاتا ہے، اس طرح ہر دفعہ چوم کر 7 چکر پورے کرنے کو طواف کہتے ہیں۔ یاد رہے، زیارت کعبہ کے پہلے طواف میں رمل پہلے 3 چکروں میں مٹک کر ہلکی سی پروقار دوڑ ہونی چاہیے کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اس کا استلام کیا، پھر آپ نے داہنی طرف سے
کعبہ کا طواف شروع فرمایا، جس میں پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا اور باقی 4 چکروں میں عام رفتار کے ساتھ چلے۔ طواف میں ذکر اور دعا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن یمانی پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو یہ دعا کرنے والے کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ الہی، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عنایت فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مقام ابراہیم۔ نبی کائنات طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف تشریف لائے، جو کہ بیت اللہ سے تقریباً 5-6 گز کے فاصلے پر ہے، اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد 2 نفل ادا کیے۔ زمزم نماز نفل پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر زمزم پیا اور سر مبارک پر بہایا۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی طرف پلٹے۔ صحیح صفا و مروہ۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور حکم دیا کہ صحیح دوڑ کی ابتدا صفا کی طرف سے کی جائے، کیونکہ رب کائنات نے اسی ترتیب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلا کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق صفا اور مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر موجود ہے کہ آپ بین الصعید یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ پر دوڑتے، دوسرے مقام پر عام معمول کے مطابق چلتے۔ اسی طرح آپ نے مروہ پر 7 چکر پورے فرمائے۔ یاد رہے، بعض لوگ بے علمی کی بنا پر صفا سے لے کر واپسی صفا تک 1 چکر شمار کرتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار فرمایا ہے۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر پورا ہوتا ہے، جبکہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ حجامت۔ صحیح بین الصفا و مروہ کے بعد حجامت کروائے اور احرام اتار دے۔ 8ویں ذوالحجہ صبح کی نماز کے بعد حج کے لیے احرام باندھے۔ حج کی ابتدا۔ 8ویں ذوالحجہ کو طواف کیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منا تشریف لے کر وہاں صحابہ بما اہل مکہ اور نبی اکرم نے 5 نمازیں قصر کر کے پڑھیں۔ میدان عرفات۔ 9ویں ذوالحجہ کی صبح سورج نکلنے کے بعد آپ سوئے عرفات روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک خیمہ میں قیام فرمایا۔ بعد الزوال آپ نے اپنی سواری پر تشریف فرما ہو کر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے بہترین چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، بس تم ان سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے پورا کر دیا تم پر اپنی نعمت کو، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ جمع بین الصلواتین۔ خطبے کے بعد مؤذن اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور غیر کسی نوافل کے نبی رحمت نے پہلے ظہر اور پھر ساتھ ہی نماز عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ وقوف عرفات کے وقت دعا۔ تمام نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک چٹان کے پاس کھڑے ہو کر شام تک نہایت عاجزی و انکساری سے دعائیں کرتے رہے اور صحابہ کو فرمایا، یہ وقت اور مقام دعا ہے جہاں شام تک دعائیں کرنی چاہیے۔ آج کے دن شیطان بہت ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس لیے وقوف عرفات حج کا دوسرا نام ہے۔ جبل رحمت۔ میدان عرفات میں جبل رحمت ہے، جہاں کھڑے ہو کر شام تک دعائیں مانگنا بھی نبی اکرم کی سنت مبارکہ ہے۔ مزدلفہ میں قیام۔ غروب آفتاب کے بعد آپ نے اسامہ بن زید کو اونٹنی پر بٹھایا اور اونٹنی کی نکیل مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے چل رہے تھے، کیونکہ لوگوں کے ہجوم سے ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی گھوڑے سے اشارہ کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، اے لوگو، سکونت کے ساتھ چلو۔ تھوڑی دیر بعد اب مزدلفہ پہنچ گئے۔ یہاں آپ نے اذان کے بعد پہلے مغرب اور پھر عشاء پڑھائی۔ یہاں بھی فرضوں کے علاوہ سنت و نفل ادا نہیں کیے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نماز عشاء کے بعد آپ لیٹ گئے، صبح تک آرام فرمایا۔ عادت مبارکہ کے خلاف رات کو نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ صبح نماز پڑھانے کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر اذکار کرتے رہے۔ بعد ازاں سواری پر سوار ہوئے اور فضل ابن عباس کو ساتھ بٹھایا۔ دوران سفر حضرت مختلف مسائل پوچھتے رہے۔ رمی۔ مزدلفہ سے منی کی طرف آتے ہوئے آپ نے کنکریاں لینے کا حکم فرمایا۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکریاں چن لیں۔ واپس منی میں قیام۔ واپس منی میں پہنچ کر 4 کام کرنے، مناسک
حج میں سے ہیں۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا اور ہر کنکر کے ساتھ تکبیر کہنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا، طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد واپس آ کر منی میں قیام کرنا۔ کنکریاں مارنے، قربانی، حجامت اور طواف اضافہ کی ترتیب میں اگر کسی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ منی میں 3 دن قیام۔ 10ویں ذو الحجہ کے چاروں مناسک سے فارغ ہونے کے بعد یہاں قیام کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی احرام اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے۔ 13ویں ذو الحجہ تک نماز اور رمی کے ساتھ ذکر و اذکار ضروری ہیں۔ چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ جو شخص منی میں 2 دن قیام کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 13ویں ذو الحجہ تک قیام کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو تو یقیناً اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جد انبیاء کا انتقال۔ حضرت جد انبیاء کی عمر مبارک 175 سال کی ہوئی تو آپ نے نہایت ہی کمزوری اور ضعف کی حالت میں انتقال فرمایا۔ آپ کو آپ کی رفیقہ حیات حضرت سارہ کے ساتھ مکیولفا کے علاقے میں پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تہجید و تکفین میں آپ کے عظیم بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل برابر شریک رہے۔ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ اے نبی گرامی، ہم نے آپ سے قبل کسی بشر کو بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ کافر ہمیشہ رہے نام اللہ کا باقی۔ آج وہ عظیم المرتبہ شخصیت گرامی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے جس نے انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے خوفناک تکالیف و مصائب کا سامنا کیا اور مشکلات کے پہاڑ کاٹتے ہوئے اپنے عظیم ترین مشن کو ایسا جاری فرمایا کہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کے لیے بالخصوص سرور کونین اور آپ کی امت کو ہدایت فرمائی، اور آپ کی دینی اور اخروی کامیابی کا راز خلیل خدا انبیاء کے اتباع میں مضمر ہے، اور طریقہ خلیل سے انحراف کرنا حماقت اور بے وقوفی کے مترادف ہوگا۔ پھر فرمایا، پھر ہم نے آپ کی طرف سے یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر طریقہ ابراہیم کی اتباع کرتے جاؤ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تمہیں ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہترین طریقے کو اپنانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو امت محمدیہ سے محبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علیہ السلام فرمانے لگے، اے محمد کریم، اپنی امت کو جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی زرخیز اور پانی میٹھا ہے، اور یہ سارا چٹیل میدان ہے، اس کے گل و گلزار تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہیں، گویا کہ اپنے اعمال سے شجر کار کریں گے۔ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو ہم نے دنیا میں سرفراز کیا اور آخرت میں اس کو صالحین میں شمار کیا۔ آپ صاحب کتاب نبی ہیں۔ تورات اور انجیل میں آپ کے صحیفہ و تعلیم کا کوئی ذکر تک موجود نہیں، مگر قرآن مجید نے 2 مقام پر ان کے مصحف کا ذکر کیا ہے۔ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، اور ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا، یعنی صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ میں بیان کی گئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی تھی یا عبرانی۔ عام طور پر حضرت علیہ السلام کی زبان عبرانی لکھی اور بتائی جاتی ہے، مگر علامہ سلیمان ندوی مرحوم نے بڑے زوردار اور دلیل انداز سے ثابت کیا ہے کہ آپ سامی عربی میں بات چیت فرمایا کرتے تھے، گویا کہ آپ کی زبان عربی تھی۔ اے برادران قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف پھیر دیا ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ، قوم اور حکومت وقت کو شرک سے باز رہنے اور توحید کو قدر جان بنانے کے لیے ایک دن نہیں بلکہ پوری زندگی کھپا دی اور اعتکاف اعلان کرتے رہے۔
جب اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے اس قوم سے کہا، کیا تم لوگوں اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اللہ کہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا جو رب چاہے وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور پھر کیا تمہیں ہوش نہیں آئے گا؟ اور آخر میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ہم دونوں میں سے کون زیادہ امن و سچائی کے راستے پر ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں کچھ علم رکھتے ہو۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب آخری دم تک کہتے چلے گئے۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا، اور ہم اسی ایک خدا کے تابعدار رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملت حنیف کی یوں تعریف فرمائی، میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سرور کائنات ملت حنیف یہ وضاحت فرماتے ہیں، اے نبی، آپ اعلان فرما دیں کہ میرے رب نے مجھے ٹھیک راستہ دکھا دیا ہے، بالکل صحیح دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، ہر حال میں اللہ سے تعلق رکھنے والا۔ حق و باطل کی آمیزش میں ایسے مقامات بھی آتے ہیں جنہیں بعض اوقات اللہ کے نبی جو عزم و استقلال کے پیکر اور جرأت و مردانگی کے بہار ہوتے ہیں، شدت امتحان سے پکار اٹھتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر کچھ بھی نہیں گزرا؟ جو تم سے پہلے ایمانداروں سے گزر چکا ہے، ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں، ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ارشاد ہوا کہ گھبراؤ مت، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیے، باپ، قوم، حکومت، وقت سب مل کر آنکھ میں جھونک دینا چاہتے ہیں، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رجوع کرنے والے ابراہیم نہ گھبراتے ہیں اور نہ ہی بے حوصلہ ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی وظیفہ کیے جا رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حوصلے والا، صاحب عز دل اور ہر حالت میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، صاحب قلب سلیم۔ اور جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آیا، یہاں حضرت ابراہیم کی روحانی کیفیات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم زبان اور عمل سے ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے شرک و بدعت، لغوت و خرافات سے کنارہ کش تھے۔ ان کا دل شرک و کفر اور سرکشی و نافرمانی سے پاک تھا، حتیٰ کہ رائی کے برابر بھی ان کے دل میں شک و شبہ اور کھوٹ نہ تھا۔ شیشے سے زیادہ صاف اور چاند سے زیادہ شفاف دل رکھنے والے تھے، حوصلہ مند، نرم دل اور مشفق تھے۔ حضرت ابراہیم شرک اور مشرکین سے کمال بیزاری کے باوجود کمال درجے کی نرمی اور شفقت اپنے قلب جگر میں رکھتے تھے۔ صداقت ابراہیم۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم کی صداقت کی شہادت ہی نہیں بلکہ ان کی صداقت کے تذکرے کا حکم دے رہا ہے۔ اے نبی، آپ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ ضرور کریں کیونکہ وہ سچے نبی تھے، مگر حدیث کی صحیح ترین کتاب بخاری اور دوسری کتب میں نبی اکرم کے کچھ الفاظ پائے جاتے ہیں جن کی بنا پر صداقت ابراہیم کو موضوع سخن بنایا گیا اور جس سے امت مسلمہ میں آج تک کئی نظریے پائے جاتے ہیں۔ امت کے اکثر اہل علم نے اس روایت کے ان الفاظ کو تعریض اور توریث پر محمول کیا تاکہ حدیث کی اسناد پر اعتماد بحال رہے اور قرآن و سنت میں تعارض پیدا کیے بغیر خلیل خدا کی صداقت پر آنچ نہ آنے پائے، بلکہ اس روایات سے بھی اس کی تائید و تصدیق ہو جائے۔ یعنی علماء نے ان الفاظ میں حقیقت کو معنوں میں لیا اور پھر وضاحت فرمائی ہے کہ جو کہ عنقریب آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ چند علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہنے کے بجائے راوی کو جھوٹا کہنا زیادہ آسان اور بہتر ہے۔ ظاہر ہے تمام علماء نے نیک نیتی اور حضرت خلیل خدا کی صداقت کی خاطر یہ انداز گفتگو اختیار فرمایا۔ نبی اکرم کے فرمان کے مطابق اتحاد
کرنے والوں کو 2 میں سے 1 ثواب ضرور مل جائے گا، بشرطیکہ کہ نیک نیت ہو کر یہ کام کیا جائے۔ کذب کے معافی۔ عربی لغات کے لحاظ سے کذب کے کئی معنی اور کذب عربی گفتگو میں ان تمام معنوں میں مشتمل ہے۔ تم پر حج اور عمرہ ضروری ہے۔ یہ لفظ غلطی اور خطا کے معنی میں بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ کذب ابو محمد نے غلطی کی، یہ صحابی ہیں، ان کا اصل نام مسعود بن زید ہے۔ اسی طرح تعرض کے مفہوم میں بھی کذب بولا جاتا ہے، یعنی متکلم عمومی معنی لینے کے بجائے حقیقی معنوں میں اس لفظ کا استعمال کرے تاکہ سامع کو اس کے مقصد کی پوری طرح سمجھ نہ آئے تو اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ مذکورہ بلا تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ کذب صرف جھوٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ عربی میں وجوب اور توریہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا معنی لیں۔ جیسے صداقت ابراہیم کی تائید و حمایت بھی ہو اور قرآن و سنت کی تعارض بھی نہ ہونے پائے، تاکہ حدیث مبارکہ اور قرآن میں تعارض پیدا کر کے منکرین حدیث کی گمراہی کے لیے ایک بہانہ فراہم کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ کذب کو توریہ کے مفہوم میں لیا جائے، جس کے لیے قرآن و سنت میں کافی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، جناب یوسف نے، جو کہ حاکم وقت بھی تھے، اپنے بھائی کے ساتھ سامان میں پیالہ رکھا۔ یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائیوں کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو! یا خود پیالہ رکھ کر یا رکھوا کر دوسرے کو چور کہنا کذب اور الزام نہیں، بلکہ یہ کام ذات باری تعالیٰ کی اجازت سے ہوا تھا، لہٰذا آپ کو نعوذ باللہ کاذب کہنے کا تصور بھی کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے جناب خلیل علیہ السلام نے بھی تینوں مقامات پر حکم الہی سے ایسا کیا تھا، اس لیے یہ روایت تائید کر رہی ہے۔ اسی طرح دوران ہجرت جناب ابوبکر صدیق سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا، یہ کون بزرگ ہیں؟ جناب ابوبکر اگر تو توریہ نہ فرماتے تو جو کہ بظاہر حالت میں کذب معلوم ہوتا ہے تو بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا، لہٰذا آپ نے سائل کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ سمجھنے والے نے دنیاوی راستہ مراد لیا، لیکن حضرت ابوبکر نے ظاہری راستے کا تاثر دیتے ہوئے آخری راستہ مراد لیا۔ یاد رہے جناب ابوبکر اور نبی اکرم ایک تیسرے آدمی کو ساحلی راستے کی رہنمائی کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ جناب ابوبکر نے تو یہ فرمایا جس کی تائید نبی کائنات نے اپنے سکوت سے فرما دی ہے، ورنہ نبی معظم فرماتے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیری صداقت کے خلاف بات ہے جو کسی مومن کو زیب نہیں دیتی۔ دوسرا موقف بعض امام بغوی اور کچھ علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضرت کے ارشادات جو فی الحقیقت قاطع ہیں، تعارض پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ تمام شریعتوں میں کاذب بہرحال اور ہر مقام پر مذموم نہیں، جیسا کہ شریعت محمدیہ جو اخلاق کا کامل اور اکمل نمونہ ہے، اس میں بھی کاذب کا بعض مقامات پر جائز کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ام کلثوم فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مقامات پر جھوٹ بولنا جائز حد تک کی اجازت فرمائی: کفار کے خلاف جہاد میں، لوگوں کی اصلاح کی خاطر، اور خاوند اور بیوی کا اہم تعلقات درست رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ امام بغوی اور دوسرے بزرگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مقامات پر کاذب کی اجازت تھی، کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ حالت جنگ میں تھے۔ جیسا کہ ان کا اعلان تھا، انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ تم نے ہم سے کفر کیا اور ہم تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور لڑائی ہے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 دفعہ بظاہر خلاف واقع بات کی، 2 دفعہ ذات کبریاء کے تحفظ کے لیے اور تیسری دفعہ عفت و عصمت کی حفاظت کی خاطر، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دوسرے فریق کا خیال ہے کہ ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ رخصتی عملہ کو اختیار فرمایا ہے۔ جس طرح مجبوری کے عالم میں خنزیر کھانا جائز ہے اور کھانے والے کو حرام خور نہیں کہا جاتا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو عرف
عام میں نہیں لینا چاہیے۔ تیسرا نظریہ امام رازی اور ان کے قلیل اہم خیال اور حضرات مولانا آزاد اور مولانا ابوالعلا مودودی نے یہ نقطہ نگار پیش کیا کہ حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہنے کی بجائے نعوذ باللہ راوی کو جھوٹا کہنا زیادہ آسان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جذباتی لحاظ سے یہ انسانی دماغ کو اپیل کرتی ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کو کون جھوٹا کہتا ہے؟ حالانکہ تمام مکاتب فکر نبی کی صداقت کو موضوع گفتگو بنانا تو درکنار، کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بات تو صرف حدیث اور قرآن مجید کے تعارض کو ختم کر کے بے شمار راویوں کو، جو کہ صحابہ کرام ہیں، ان کی صداقت برقرار رکھتے ہوئے حدیث کی مقدس دستاویز کے عدل و تعدیل کا بھی تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کل کلام کوئی دوسرا شخص اس نقطہ نظر سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اس کے نظریے کی تائید اس لیے بھی ضروری ہے کہ بلا تعدیل کسی کو عقل سلیم کا نام دے کر جھوٹا کہنا شرعاً اور اخلاقاً مناسب نہیں، اور بخاری و مسلم جس زمانے میں لکھی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک کتب ہزاروں محدثین نے پڑھائی ہیں، لاکھوں معلمین نے پڑھی ہیں۔ امام نسائی، ترمذی، ابو داؤد، شوکانی، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ اور بے شمار امت کے فقیہ و دانشوروں نے ان روایات کو پڑھا اور پڑھایا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ راوی کے فہم کو دھوکہ لگا ہے، اس روایت کی اسناد میں سقیم یا کلام ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے راوی کو جھوٹا کہنے والے واجب الحترام بزرگوں نے ذرا جذباتی اور انسان راستہ اختیار فرمایا ہے، جو کہ نتائج کے لحاظ سے بہتر معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت رہے گی کہ ان بزرگوں نے عفت انبیاء کی خاطر یہ طریقہ تکلم اختیار فرمایا۔ بتوں کو زیر و بر کرنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو بتوں کے سامنے مراقبے، مجاہدے، تعظیم جھکتے ہوئے اعتکاف کرتے اور پھر نذر و نیاز پیش کرتے ہوئے دیکھا تو استفسار فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ صورتیں کیسی ہیں جن کے تم گرویدہ ہوئے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ خلیفہ بیان، میں تمہاری غیر حاضری میں ان کو تہس نہس کر دوں گا۔ قوم اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئی۔ آپ نے حسب اعلان ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ آپس میں آ کر اسی کی طرف رجوع کریں۔ قوم واپس پلٹی تو دیکھتے ہی کہا ہے، کہنے لگے، جس نے ہمارے خداؤں سے یہ کام کیا ہے یقیناً بڑا ظالم ہے۔ حضرت ابراہیم کا اعلان تو انہوں نے پہلے سے سن رکھا تھا، لہٰذا فوراً کہنے لگے، ایسا کام توفیق جوان ہی کر سکتا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہنے لگے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مخالفت کرتے سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہنے لگے، اس کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ سب کیا؟ ابراہیم نے فرمایا، ہو سکتا ہے ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہو، پوچھو تو صحیح اگر یہ بات کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایسا جواب دیا جو کہ تبلیغی نقطہ نظر سے نہایت مؤثر تھا، ورنہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ تو حلفاً کہہ چکے ہیں کہ میں تمہارے معبودوں کا پانچا کروں گا۔ اسی انداز سے خطابت کا نتیجہ تھا کہ پوری مجلس میں ندامت کی وجہ سے گردنیں جھک گئیں۔ یہاں نہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی خلیل خدا سے یہ توقع۔ حضرت کی بیماری ہے۔ قوم نے آپ کو تہوار میلے میں لے جانے کی کوشش کی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میری طبیعت خراب ہے۔ آپ کا یہ فرمان کہ میں بیمار ہوں، فی الواقع آپ کی طبیعت میں گرانی تھی۔ کون جانتا ہے کہ مسلح جب اپنا رزق حلال کمانے کے ساتھ بلا مفاد و مفسدہ قوم کی خیر خواہی اور خدمت سر انجام دیتا ہے تو قوم اعتراض و انکار ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف برسر پیکار ہوتی ہے، تو کیا مسلح کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ جبکہ نبی سے زیادہ کوئی مخلص، حساس اور محنتی نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی طبیعت پر اس طوفان بدتمیزی کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے اس وجدانی کیفیت کو یوں تذکرہ کیا ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اب اندازہ فرمائیے، قوم کے فہم کا تصور سمجھا جائے یا حضرت پر کذب کا الزام لگایا جائے، نعوذ باللہ۔
یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے دوران پیش آیا، جب آپ ماء رفیقہ حیات اور اس ظالم بدکار حکمران کی سرزمین سے گزر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ بدکار حکمران عورتوں کی عصمتوں کو لوٹتا ہے، یہاں تک کہ مسافروں بردست درازی سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ ان کے منظروں نے اعلان فرمایا، اطلاع دی، اس کے مقبروں نے اطلاع دی، جس نے حضرت کو بلایا اور جناب سے حضرت سارہ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت نے سارہ کے پاس آ کر ساری صورتحال بیان فرمائی اور ساتھ ہی سارہ کو یہ تجویز بھی بتلا دی کہ میں نے بہن کہا، آپ بھی یہی کہیں، کہیں میرے اور آپ کے بیانات میں فرق نہ آ جائے اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ آپ کا جھوٹ سے زبردست اجتناب اور رفعت و عظمت کی حفاظت کے سلسلے میں فوری اقدام پر غور فرمائیے، اور ساتھ ہی جناب سارہ سے وضاحت فرما دیں کہ آپ کو میں نے اس لحاظ سے بہن کہا۔ آپ واپس حضرت سارہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اس سرزمین پر میرے اور آپ کے سوا کوئی مومن نہیں، لہٰذا میں نے اس بنا پر بادشاہ کے سامنے تجھے بہن ظاہر کیا کہ آپ سے پوچھتے تو آپ یہی جواب دیں۔ گویا کہ یہ جو تعرض فرمائی تھی اور اس کی توجیہ بھی بیان فرما دی تاکہ عزت بھی بچ جائے اور جھوٹ بھی زبان پر نہ آئے۔ اگر آپ ایسے موقع پر کذب بھی اختیار کرتے تو شرعاً اخلاقاً آپ کا استحقاق تھا، لیکن اس کے باوجود اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ قیامت کے روز جب ساری مخلوق گھبرا جائے تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام، جناب نوح اور پھر حضرت ابراہیم کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، لہٰذا آج آپ ہماری سفارش فرمائیں تاکہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ جناب ابراہیم معذرت کریں گے اور ساتھ ہی اس کی وجہ بیان فرمائیں گے۔ تقویٰ و طہارت اور معذرت پیش کرنے کا یہی تقاضا ہے اور یہی بہتر انداز ہے جو آپ اختیار فرمائیں گے۔ اسی مناسبت کی بنا پر نبی اکرم نے بطور صفائی و تذکرہ و تصدیق کی خاطر فرمایا کہ آپ نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اور تعرض تو یہ بھی 3 دفعہ اختیار فرمایا جس کو عرف عام میں جھوٹ سمجھ لیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وضاحت کی خاطر قرآن مجید نے اس کی ذاتی طاقت کو خاص طور پر ذکر فرمایا تاکہ یہ مغالطہ بھی دور ہو جائے، اور اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، بلا شبہ وہ راست باز نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی منفرد خوبی، آج تک کوئی امت ایسی نہیں گزری جو ابراہیم کے مرتبے و مقام کا انکار کر سکے، بلکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہر کوئی باعث صد افتخار اور اعلیٰ امتیاز تصور کرتا ہے۔ جیسا کہ کلام پاک نے تعلق ابراہیم کے بارے میں ان کی مسابقت کا ذکر فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خاص مذہب پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ تو پکے مسلمان تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ ابراہیم کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق تھا جو آپ کے متبع تھے، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے علاوہ سب سے کٹ گئے۔ کہو، اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہیں یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق تھا جو آپ کے متبع تھے، بلکہ پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر ہے۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق یہاں تک سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو یا کسی مسکین کو اپنے ساتھ بٹھا نہ لیتے۔ قرآن مجید میں بھی ان کی مہمان نوازی کا ایک واقعہ موجود ہے۔ جب ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، فرشتوں نے کہا کہ تم پر سلام ہو۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب قوت اور صاحب معرفت تھے۔ ہمارے نبیوں، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، وہ بڑے ہی قوت عمل رکھنے والے اور صاحب بصیرت تھے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ بزرگ، بڑے عامل، صاحب عبادت خدا میں بڑے قوی، قدرت کی طرف سے ان کی بے انتہا بصیرت دی گئی تھی۔ آپ اپنی ذات میں انجمن تھے، جو کام بڑی بڑی منظم جماعتیں نہ کر پائیں، جناب ابراہیم تنہا ہوتے ہوئے بھی کر گزرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کی ذات گرامی کو ایک امت سے تعبیر کیا۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، آپ کے تابع دار اور مخلص ترین، وہ کبھی مشرکین کے ساتھ نہ تھے۔ دنیا میں عزت و عظمت، اور ہم نے آپ کو دنیا میں عزت و عزت عطا کی اور آخرت میں آپ سے نیک لوگوں کے ساتھی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کا تعلق جس دور سے ہے، اس دور کو معاشی تاریخ میں گلہ بانی
کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی دولت بھیڑ بکریاں تھیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس اتنا مال تھا کہ بڑے سے بڑا جنگل بھی تنگی و عمى کی شکایت کرتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ آپ کی دینی عظمت و بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات کو متعدد مقام پر حکم دیا ہے کہ اے نبی رحمت، آپ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ کہہ دیجیے اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرتے جاؤ۔ ابراہیم کا مشرکوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس شخص سے بہتر کس کا طرز عمل ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تجھ کو سب دنیا کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا، یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم اور علیم ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جناب اسحاق حضرت اسماعیل سے 13 یا 14 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت اسحاق آپ ہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھا ہے۔ انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ہم نے اسماعیل کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی نسل کو کتاب اور نبوت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی وفات۔ آپ اسحاق نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو اور آپ کے والد ماجدہ حضرت سارہ اور والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ یعقوب جوان ہو چکے تھے۔ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو اور لقب اودام تھا جس کی نسل سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق ہے۔ دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور ان کا لقب تھا اسرائیل، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، یحییٰ گویا کہ اکثریت انبیاء کی اسی خاندان سے متعلق ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند۔ حضرت ابراہیم کی دوسری رفیق حیات حضرت ہاجرہ ہیں، جن کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو قرآن مجید نے اجاگر کرنے کے ساتھ ان کی زندگی سے وابستہ واقعات اور مقامات کو شعائر اللہ کہہ کر برائے اجر و ثواب زیارت گاہ بنا دیا اور ان کے صبر و رضا کے واقعات کا اس طرح ذکر کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے فرزند اکبر ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف تورات میں تعریف ہونے کے باوجود کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اس وقت جناب خلیل کی عمر 86 سال کی تھی جب اسماعیل پیدا ہوئے اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر 99 یا 100 سال کی تھا۔ تحقیق کے مطابق آپ کنعان میں پیدا ہوئے اور آپ نے مکہ معظمہ میں 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مورخین نے تاریخ کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ زندگی کی آخری ایام میں کعبۃ اللہ کے پڑوس میں قیام پذیر ہوئے اور آپ کی وفات مکہ معظمہ میں ہوئی اور حضرت کو معطوف میں دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ یہودیوں کا ایڑی چوڑی کا زور لگا کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذبح اللہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہے۔ آج بھی تورات کتاب پیدائش باب 17 تک 30 میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے تھے اور جناب ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، یعنی تورات اور دوسرے ذرائع سے ملنے والے دلائل سے ثابت ہوا کہ اسماعیل بڑے ہیں، تو پھر اکلوتے بیٹے اسماعیل ذبح اللہ ہوئے یا اسحاق؟ قرآن حکیم کی وضاحت۔ ذبیح اللہ کون ہے؟ جب وہ اسماعیل آپ کے ساتھ دوڑنے لگا تو کہا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کرنے لگا، اے اسماعیل، ابا جی کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، خدا نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، آپ نے وعدہ سچا کر دکھایا۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے واقعہ قربانی میں اس قدر تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جس کی بنا پر پورے قرآن مجید میں علیم کا خطاب ابراہیم اور اسماعیل کے بغیر کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا ہے۔ اس انداز خطاب و القاب سے واضح ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ نبی جناب اسماعیل ہی ہیں۔ چائے زمزم، جیسا کہ بخاری شریف اور تمام سیرت کتب و تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے تو ماں بیٹے کا اکل و شرب کے لیے دوڑی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسماعیل کی ایڑیوں کے تلے چشمہ زمزم کو جاری کیا۔ محرک صحیح و صفا و مروہ، یہ بات بھی بام حقیقت کو پہنچ چکی ہے کہ اسماعیل کو پیاس لگی اور امام اسماعیل نے پانی کی تلاش کے لیے بے قراری کے عالم میں صفا و مروہ کے چکر کاٹے۔ خدا کی بارگاہ میں ماں کا بے قراری کے ساتھ دوڑنا، چکر لگانا اس قدر قبول ہوا کہ قیامت تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہہ کر مناسک کے حج میں شمار فرمایا۔ معماران کعبہ، قرآن مجید نے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل کا برابر ذکر فرمایا ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، اللہ ہماری خدمات کو قبول فرما۔ خدام کعبہ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے خدمت کعبہ کا عہد لیا تھا، طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراج تحسین، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم نے حضرت اسماعیل کو یوں خراج تحسین سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو سب سے معزز فرمایا۔ حضرت اسماعیل کا ذکر دوسرے انبیاء کے ساتھ حضرت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل اور کا ذکر کرو کہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیے، بلا شک وہ نیکوکار تھے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور یونس، لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو میں نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا ضائع ہو جاتا۔ اولاد اسماعیل، حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے اور ایک بچی تھی جس کا نام مورخین نے بشامہ لکھا ہے۔ آپ کے 12 بیٹوں کے مندرجہ ذیل نام ہیں: یابوت، جن کو عرب میں نابت کہتے ہیں، کیدار۔ حضرت اسماعیل کے اس صاحبزادے نے بڑی شہرت حاصل کی۔ نبی اکرم اس کیدار کی نسل عدنان سے پیدا ہوئی ہے۔ ادبیل، بمشام، سما، دوما، مسا، عدود، یلتماد، جستور، نفیس، قدمہ۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا سوائے سرور کائنات کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی اور اولاد۔ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت قطورہ سے نکاح کیا۔ جناب شعیب کا نسب انہی سے ملتا ہے۔ حضرت قطورہ سے اولاد، آپ کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں: زمران، مکسان، مدیان، مدان، اسباق، سوق۔ بنی قطوار میں اہل مدین اور اصحاب ایکا آتے ہیں۔ جناب شعیب کا تعلق اسی شاخ سے ہے۔ زیادہ مشہور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ہیں۔ انہی کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو نبوت سے نوازا گیا اور ان کو شہرت دوام حاصل ہوئی۔ عظیم خاندان نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تمام لوگوں میں اللہ کے نزدیک کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جو پرہیزگار ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارا یہ مقصد نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، خاندانی لحاظ سے سب سے بہتر اور افضل یوسف جو نبی تھے، ان کے باپ یعنی یعقوب تھے۔ پھر حضرت یعقوب کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی تھے اور ان کے باپ ابراہیم یعنی نبی خلیل اللہ تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت۔ تمام مورخین نے تحریک فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم کو اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو آپ کی عمر 100 سال اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ قرآن مجید نے ولادت اسحاق کے سلسلے میں متعدد مقام پر ذکر فرمایا۔ وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں جناب خلیل کے پاس حاضر ہوئے اور آپ ان کی ضیافت کے لیے ایک بچھڑا بھون لائے، لیکن یہ انسانی ہی شکل میں آنے والے ملائکہ کھانے کی طرف متوجہ نہ ہوئیں۔ تب ابراہیم نے اپنے آپ سے ایک خوف سا محسوس کیا۔ حضرت ابراہیم کی یہ کیفیت دیکھ کر فرشتوں نے فوراً اصل حقائق سامنے رکھ دیے، جو ساتھ ہی جناب اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی اور اس کے ساتھ ہی
ہوتے کی خبر بھی سنا دی۔ جب ابراہیم کے پاس میں ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر پہنچے تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب میں کہا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ لگائی کہ ایک بنا ہوا بچھڑا ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتعب ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم لوگ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بشارت سن کر حضرت سارہ علیہ السلام مسکرائیں۔ اس کی بیوی اس کے پاس کھڑی تھی، وہ یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بھائی یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ اس نے کہا، اوف، اب کیا میرے ہاں بچہ ہوگا، جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اے ابراہیم کے علیہ السلام کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یقیناً اللہ نہایت تعریف والا اور بلند شان کا مالک ہے۔ ابراہیم کے معزز مہمان گرامی، اے نبی، آپ ان کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ سنائیں۔ جب وہ آئے ابراہیم کے پاس اور کہا، سلام ہو تم پر، تو ابراہیم نے کہا، ہمیں تو بس آپ سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ذی علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم فرمانے لگے، کیا آپ اس بوڑھے میں مجھے اولاد کی بشارت دے رہے ہیں؟ یہ کیسی بشارت دے رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے کہنے لگے، آپ کو برحق خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو اظہار تفصیل کے لیے سوال کیا تھا، ورنہ وہ تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ تھے، بلکہ رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ نبی تو اسباب کی ناپیدگی کے باوجود اپنے رب کی رحمت پر بھرپور بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس واقعے میں یہ بتانا مقصود ہے، اے اہل مکہ سے حقیقت جان لو، تم فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے ہو کہ فرشتے آ کر اس نبی کی تائید کریں، تب ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھو، فرشتے یا تو کسی کے لیے رحمت لے کے آتے ہیں یا زحمت، تم سوچ لو تم کس چیز کے مستحق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسا ابراہیم کے ہاں اولاد کے بظاہر اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے عنایت فرمائے۔ اس طرح حالات نامناسب ہی کیوں نہ ہوں، اللہ پاک اپنے دین کو ضرور بضرور سرفراز فرمائے گا۔ اللہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ فرشتوں نے اسے ابراہیم کے علم والے بچے کی بشارت دی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور کہنے لگی، بوڑھی بانجھ کو اولاد ہوگی۔ فرشتوں نے کہا، یہی کچھ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے، یقیناً وہ حکیم اور سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت اسحاق کا قیام، ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ جناب ابراہیم نے تبلیغ دین کے لیے مراکز قائم فرمایا۔ حضرت لوط کو شرک اور دن اور حضرت ابی کو حجاز مقدس اور جناب اسحاق جب بڑے ہوئے تو ان کو شام و فلسطین میں تعینات فرمایا۔ تاریخ میں ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شام میں پیدا ہوئے اور 180 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ مقام جنون اور اسے آج کل غرب اردن کہتے ہیں، اور میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے جو فلسطین میں ہے۔ حضرت اسحاق کی سیرت طیبہ کے چند پہلو قرآن حکیم نے ذکر فرمائے۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا اور ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ مزید ارشاد ہوا کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی جس میں ہدایت کی گئی، نیکی کے کام کریں اور نماز اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آخر میں ارشاد فرمایا، وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب۔ ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت کی، اور ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بڑی برکت دی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسحاق کو بہت زیادہ برکت عنایت فرمائی۔ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب اسرائیلی انبیاء تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور جناب یعقوب حضرت اسحاق کے صاحبزادے اور نبی تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اور اسحاق کو برکت دی، اور دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیک ہوگا، کوئی اپنی جان پر صاف ظلم کرنے والا ہوگا۔ حضرت اسحاق کو اللہ نے عزت و عظمت سے نوازا۔ ہمارے بندوں
ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے صاحب اعمال اور صاحب معرفت تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص کر آخرت سے ممتاز فرمایا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ ابراہیم اور فرشتوں سے استفسار کرنا۔ جناب ابراہیم سے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سننے کے بعد استفسار فرماتے ہیں کہ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے کا دوسرا مقصد یہ ہے قوم لوط کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا، آپ کس میں پر ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے لیے رب کے نزدیک نشان زدہ ہیں، ایسی قوم کے لیے جو حد سے گزر جانے والی ہے، یعنی اس قوم پر اللہ کی کو سخت ناراضی ہوئی کہ ان پر عذاب ایسا بھیجا کہ ہر پتھراؤ کے اوپر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا کہ تو نے فلاں مجرم کی سرکوبی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، وہاں تو لوط ہیں۔ اور جب ہمارے ملائکہ ابراہیم کے پاس آئے بشارت لے کر تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس میں بہت ظالم لوگ رہتے ہیں۔ ابراہیم کہنے لگے، اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے وہاں کون رہتا ہے، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اب جانے کی دیجیے۔ حضرت ابراہیم ڈر دور ہوا تو انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں تکرار شروع کی۔ اولاد کی خوشخبری سے جب حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ قوم لوط کے معاملے میں ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا، کیونکہ ابراہیم نے حلیم، نہایت رفیق القلب اور ہر حال میں ہمارے طرف رجوع کرنے والا تھا۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس بات کو جانے دیجیے، بس اب تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اب ان پر اب عذاب آ کر رہے گا اور کسی سے ٹل نہیں سکتا، یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حالات اور واقعات۔ حضرت لوط جناب ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اس وقت حضرت ابراہیم کی تائید فرمائی جبکہ عوام اور حکومت نے متفقہ فیصلہ کر کے آپ کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو صحیح و سالم آگ سے نکالا تو کوئی بھی ایمان نہ لایا سوائے لوط کے سوائے ابراہیم پر کوئی ایمان نہ لایا اور کہا، ابراہیم نے میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ عزیز حکیم ہے۔ جناب ابراہیم جب اپنے وطن یعنی عراق کی سرزمین سے نکلے تو انہیں ابھی تک خبر نہ تھی مجھے کہاں جانا ہے۔ حضرت لوط عراق کے قدیم ترین شہر عرق میں پیدا ہوئے، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ یہی شہر جناب خلیل کا مولد ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت لوط تھے۔ آپ پہلے حران پھر مختلف مقامات پر ٹھہرے، بالآخر جناب ابراہیم نے جب مختلف ممالک میں تبلیغی مراکز قائم کیے تو حضرت اسماعیل کو اندرون حجاز یعنی حضرت اسحاق کو فلسطین و شام میں اور جناب لوط کو شرقی اردن میں تعینات فرمایا۔ اس وقت حضرت لوط منصب نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے اور لوط کو ہم نے علم و حکم عطا کیا اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت کی آغوش میں لیا، یقیناً وہ صالحین میں سے ہیں۔ حضرت لوط کا قوم سے پہلا خطاب۔ قوم لوط نے پیغمبروں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تم خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یعنی میں تم کو ٹھیک ٹھیک اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ حضرت لوط نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس کام کے بدلے تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، یعنی میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں تاکہ تم پر اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر جلوہ گر ہوئے وہ تبلیغ دین پر کسی قسم کا معاوضہ اور تنخواہ نہیں لیتے، اس لیے وہ برملا فرماتے کہ میں تم سے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بلکہ میرا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے۔ قوم لوط کے جرائم، بدعمل، بدفعل قوم، تم ہی پوری دنیا میں لڑکوں کی طرف مائل ہونے والے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہاری عورتیں بیویاں پیدا کی ہیں، تم ان کو چھوڑ دیتے ہو اور لڑکوں سے حاجت پوری کرتے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت لوط کی قوم سے پہلے اس فعل بد کے اندر کوئی دوسرا ملوث نہیں ہوا، گندے لوگ۔ ہم نے لوط کو اس بستی سے نجات دی جس بستی کے لوگ گندے کام کرتے تھے۔ درحقیقت وہ بڑی ہی بڑی فاسق قوم تھی، ڈاکو قوم۔
تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی ہو اور اپنے مجالس میں برے کام کرتے ہو۔ اس کوئی قوم کے پاس صرف یہ جواب تھا کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ قرآن دنیا میں پہلے بھی آئی۔ قرآن حکیم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس فعل ابی کا آغاز ہی اس قوم نے کیا۔ اس سے پہلے نہ کسی کو یہ فعل بدعمال معلوم تھا اور نہ ہی کوئی قوم اس جرم کی مرتکب ہوئی۔ چنانچہ لوط نے سمجھایا، تم ایسی بھی حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ حضرت لوط کی بیزاری۔ جناب لوط نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے دشمنی رکھنے والا ہوں، یعنی تمہاری دھمکیوں میں سے نہیں ڈرتا۔ میں تمہارے سامنے تمہاری حرکات کی پرزور مزاحمت کرتا ہوں۔ قوم کا رد عمل۔ کہنے لگے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ قوم کا ظالمانہ مذاق۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ لوط کی اپنے رب سے آرزو۔ لوط نے عرض کیا، اے میرے رب، قوم مفسد کے مقابلے میں میری مدد فرماؤ۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ فرشتوں کی لوط کے پاس آمد۔ پھر جب فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، آپ لوگ تو نبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے سچ کہتے ہیں اور ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم رات رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو۔ تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلتے جاؤ جدھر کا تم کو حکم دیا گیا۔ ہم نے اس کو اپنا فیصلہ سنا دیا تو جب صبح ہوتی ہے تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ قوم لوط دوڑتی ہوئی آئی اور شہر کے لوگ خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے لوط کے گھر پر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا، یہ تو میری مہمان ہیں، میری بے عزتی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم لوط اس قدر بے شرم بے حیا کہ انہیں ان الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قوم کا جواب۔ وہ بولے، کیا ہم نے بار بار تم کو منع نہیں کیا کہ دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ فرمایا، اگر تم باز نہیں آتے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ اندھے ہو چکے تھے۔ حضرت لوط مہمانوں کی آمد پر پریشان ہو گئے۔ جب فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو فرشتوں کی آمد سے بہت گھبرا گئے اور دل میں تنگی محسوس کی۔ پھر کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ جب فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے تو وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آج رات ہم آپ کے پاس مہمان ہیں۔ حضرت لوط بوجہ وفاداری اور شرم و حیا کے انکار نہ کر سکے اور تاہم گھر جاتے ہوئے انہوں نے راستے میں اپنی مجبوری اور قوم کی بدکاری کا اس انداز سے ذکر کیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے، ہائے افسوس، میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہو چکی ہے۔ گھر پہنچے تو آپ کی بیوی نے آنکھیں بجھا کر چھت پر کھڑے ہو کر کپڑا ہلایا تو قوم دوڑتی ہوئی آئی اور جناب لوط کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور مہمانوں کی برآمدگی کا مطالعہ کرنے لگے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دروازے توڑنے لگے۔ تب پیغمبر خدا حضرت لوط بے حساب پریشان ہو کر کہنے لگے، کاش آج میرے پاس قوت ہوتی یا کوئی سہارا ہوتا۔ فرشتے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب فرشتے جناب لوط کے پاس آئے تو اللہ کے نبی لوط کو کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ فرشتے ہیں، یہ کیا کہ عام مہمان ہیں جو لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے، ورنہ وہ کسی صورت میں یہ نہ کہتے کہ مجھے مہمان میں ذلیل نہ کرو، میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ گویا اس جملے کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی بحیثیت باپ کے ہوتا ہے، اس منصب کی بنا پر جناب لوط نے قوم کی بیٹیوں کو پیش کیا جو کہ تمہارے گھر میں پہلے موجود ہیں، اور وہ بھی تو میری بیٹیاں ہیں۔ آخر تم جائز طریقے سے اپنے جذبات کی تسکین کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ مطلب لیا جائے تو انہوں نے اپنی حقیقی بچیوں کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے تو اس کا معنی صرف اتنا ہی لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی انتہائی شرم دلانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جیسے کہ آج بھی شریف معزز آدمی دو فریقوں میں صلح کرواتے وقت کہہ دیتا ہے، چھوڑ دیا، اگر اس نے تجھے مارا یا گالی دی تو مجھے مارے یا گالی دے لے، لیکن معاملہ رفع دفع ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ محاورتاً بات کہی گئی تھی، شاید ان کو شرم و حیا آ جائے، لیکن جیسے ہی قرآن مجید نے اس کا جواب کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہنے لگے ہمیں عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں
جو ہم کرنا چاہتے ہیں لوط، تجھے بخوبی معلوم ہے، اندازہ لگائے جناب لوط کی کتنی بے شرم بے حیا قوم کے ساتھ واسطہ پڑا تھا۔ پھر دوسرا جملہ تو جناب لوط کی بے کسی و بے بسی کا مظہر ہے۔ اسی موقع کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا، اللہ جناب لوط پر رحم فرمائے، انہوں نے بے سہارا ہونے کی بات کہی، حالانکہ ان کے پاس رب ذوالجلال کا زبردست سہارا تھا۔ اللہ پاک لوط کو معاف فرمائے کہ اس طرح پریشان ہو گئے کہ رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی۔ تب فرشتوں نے جناب لوط کو کہا کہ جناب آپ گھبرائیں نہ، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھ سکتے، بس اب رات کے آخری حصے میں بمحض وحی یہاں سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی فرد پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ ہاں، اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ آپ کی بیوی کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو آپ کی قوم کے ساتھ ہوگا، پس ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ پھر جب ہم نے حکم نافذ کیا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے تہس نہس کر دیا، توڑ پھوڑ پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ تیرے رب کی طرف سے ہر پتھر پر نشان نام لکھا ہوا تھا اور ظالموں سے یہ سزا دور نہیں ہے۔